نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 سپارہ سورۃ المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً کامیابی ہے مومنین کے لیے۔ اور کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے کہ ان کا انجام خوبصورت ہے۔ انجام میں ان کے لیے باغات ہیں، انعام ہے، جنت ہے اور ہمیشگی کی جنت ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور یہ ایمان والے کیسے ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے جنت کی کامیابی ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ ان ایمان والوں کو یہ جنت کی کامیابی کن آداب کی وجہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا۔ تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی، اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کر، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ کہ خواہ ایک مومن، ایک ایمان لانے والا دنیا میں لوگوں کی نظر میں غربت میں کم مال میں بھی گزر بسر کر رہا ہوگا، تو جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا، شہنشاہوں کی طرح رہے گا۔ تو ایمان والوں کی خصوصیات کیا ہیں اور کون ہیں یہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع اپنی نمازوں میں اختیار کرنا، گویا اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کے اندر اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خشوع اندر بھی ہے اور باہر بھی، یعنی دل بھی پرسکون ہے، عاجز ہے، اور اس کے اعضاء بھی عجز اور انکساری میں ہے۔ خشوع صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ رو رہا ہے اور رو رو کے محسوس کر رہا ہے کہ اس کا دل بہت ڈرا ہوا ہے یا نماز میں اسے بہت رونا آ رہا ہے۔ خشوع کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، اندر سے کہ اس کا دل اپنے رب کی طرف مائل ہے، متوجہ ہے، اور باہر سے کہ وہ کوئی اس کے اعضاء پرسکون ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ خشوع کے خلاف نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ خشوع کے خلاف ہے، کہ انسان کوئی بہت زیادہ حرکت کرے اپنے ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے یا
جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے کپڑوں سے کھیلنے لگتے ہیں، یا پھر کوئی داڑھی میں ہاتھ کر ڈال رہے ہیں، یا کوئی اپنے کپڑے درست کیے جا رہا ہے، تو جو عمل کثیر ہے وہ خشوع کے خلاف ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو کہ اگر نماز میں رونا آ گیا تو بار بار ناک صاف کر رہے ہیں، ٹیشو رکھا ہوا ہے پاس، اور اس کو، یہ سب خشوع کے خلاف ہے۔ خشوع یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے دل کے ساتھ متوجہ ہوں، ذہنی طور پر حاضر ہوں، اور یہ احساس انسان پہ غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہوں، سرگوشی کر رہا ہوں۔ گویا نماز میں خشوع کا ہونا نماز کو سمجھ کے پڑھنے سے متعلق ہے۔ اگر نماز ایک رٹا ہے یا روزانہ کی تسبیحات کی ایک ایکسرسائز ہے تو وہ خشوع پیدا نہیں کر سکتے۔ خشوع کے لیے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی کیفیت غالب آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں کہ اس کو بخشے یا عذاب دے۔ خشوع جنت کو واجب کر دینے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو یہ کر پائے پھر وہ کامیاب ہے، پھر اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، نماز میں ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہوتا ہے، اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ پڑھتا وہ پوری نماز ہے بظاہر، مگر اس کی نماز میں سے اتنا اور اتنا حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی جتنا اس کا خشوع غالب ہوگا اتنا اس کو نماز کا اجر ہوگا۔ گویا خشوع نماز کا رکن ہے، نماز خشوع کے بغیر قبول ہی نہیں۔ یعنی ایک شخص اپنی پوری نماز ادا کر لیتا ہے اور اس کو اس کی نماز کا صرف آدھا حصہ ملتا ہے، بس وہی حصہ جس لمحے، جس وقت میں، جس منٹس کے اندر، جن اوقات میں وہ اپنے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ تھا، وہی اس کی نماز، اور باقی ساری نماز کنسیڈر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس امت میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع والا انسان نظر نہیں آئے گا۔ تو خشوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو نماز کا ترجمہ آتا ہو، اس کو سمجھ سکے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ پھر یہ کہ نماز کے اندر خشوع کے لیے ایک پوری ایکسرسائز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بار بار اس چیز کی طرف لائے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے کسی اور چیز کی طرف راغب نہیں ہونا۔ پھر خاص طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھ کے ادائیگی کرنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، لیکن ہم اس کے جواب کو محسوس کیے بغیر یا اس بات کا علم رکھے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم اس فیلڈ میں نہیں آ پاتے، یہ بھی خشوع کے خلاف ہے۔ پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور تم نہیں جانتے جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا ہے، آدھی چیز تیری ہے، آدھی چیز میری ہے۔ تو جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا۔ یعنی جب ہم آرام سے سمجھ کے نماز کی تسبیحات اور تلاوت کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انسان اپنے آپ کو عاجز کر کے پوری طرح متوجہ کر کے اپنے اللہ رب العزت کے حضور جیسے اس کی بارگاہ میں انکساری کے ساتھ خود کو کھڑا کرے اور ہر کلمے کو سمجھ کے ادا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کی فیل کو وہ محسوس کر رہا ہوں، یعنی اس کے دل میں وہ فیلنگ آ رہی ہو کہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں وہ میرے دل سے نکل رہا ہے، زبان کی پریکٹس نہ ہو صرف۔ اور اس کے لیے پھر بار بار خود کو ریمائنڈر کرانا کہ
میں نے نماز میں اپنے رب سے مخاطب ہونا ہے، اور اگر دنیاوی کوئی خیال آتا ہے تو اس کے اگینسٹ خود سے فائٹ بھی کرنا کہ نہیں، میں نے نہیں سوچنا، میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہ درجہ دے دے کہ انسان پریکٹس کر کر کے مانگ مانگ کے توفیق مل جائے کہ وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو پھر وہ اپنے ارد گرد سب سے کٹ جائے۔ ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا نا کہ جب ان کو کوئی تیر لگتا، کوئی تلوار لگ جاتی، کوئی نیزہ بھالا، کوئی زخم، کوئی سرجری کرنی ہوتی، تو وہ کہتے تھے جب میں نماز شروع کروں تو تم نکال لینا۔ تو ان پہ یہ خشوع کی کیفیت اتنی غالب ہوتی تھی کہ وہ دنیا سے اتنے لاپرواہ ہو جاتے تھے، اتنے بے نیاز، اتنے یکسو اللہ کے حضور کہ ان کو پھر اور کسی چیز کا احساس نہیں رہتا تھا، حتیٰ کہ تکلیف کا احساس بھی نہیں۔ یہ ہمیں تو تھوڑی بھی دیر اگر لائٹ چلی جائے یا گرمی محسوس ہونے لگ جائے یا ٹمپریچر چینج ہو جائے تو ہم اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں نا، ہمارا فوکس نہیں رہتا۔ گویا خشوع ایک ایکسرسائز ہے، ایک اپنے ساتھ مسلسل بات کرنا ہے، اور یہ کوئی ایک دن کی پریکٹس نہیں ہے۔ جیسے ایک نان مسلم نے جب ایک مسلمان کو دیکھا تو اس نے کہ وہ آیا ہے اور اس نے جائے نماز پہ کھڑا ہوا ہے اور بس پورے ٹائم پہ پہنچ کے نماز شروع کر کے پڑھ کے چلا گیا، تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، میں تو حیران ہو گیا ہوں تمہیں دیکھ کے۔ تو اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں تمہارا کتنا جلدی کنیکشن بن جاتا ہے اور تم کتنے جلدی خود کو فوکس کر لیتے ہو۔ میں تو نماز شروع کرنے سے پہلے اتنی دیر خود کو اس پوائنٹ پہ لانے پہ لگا دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگا، کہ اللہ اکبر میں نے کرنا ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے بھی مجھے اس ٹائم پہ اپنی ساری سوچیں ختم کر کے وہاں پہ اپنے اس نقطے پہ خود کو مرکوز کر کے کہ ہاں اب میں اللہ سے ہم کلام ہو گیا ہوں اور میں نے کسی اور چیز کو اٹینڈ نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی خشوع والے لوگوں کے لیے فلاح اور کامیابی کی نوید ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، کیونکہ جو شخص غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا اس کی نماز میں خشوع آ نہیں سکتا۔ اگر آپ نماز سے دوسری نماز کے درمیان بلا وجہ کے کہکے لگا رہے ہیں یا بہت زیادہ ہنس رہے ہیں یا بے وجہ کی تکرار، بحث، لڑائی جھگڑا کسی بھی ایکسٹریم میں انوالو ہیں، وہ آپ کو ریفلیکٹ ضرور کرے گی نماز کے اندر، کیونکہ نماز کے باہر کی جو کیفیت ہے وہ نماز کے اندر آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ آپ کسی کو آپ بھاگم بھاگ آئے نماز میں شامل ہونے کے لیے تو آپ کو بہت سارے خیالات سے خود کو نکال کے وہاں جائے نماز پہ فوکس کرنا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے کہ اسی لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والے نوجوان کے لیے کس چیز کی خوشخبری؟ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن وہ اللہ کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے تلے اس کی جنت، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کیونکہ یہ آسان بات نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار کی بحث کو چھوڑ دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر، یعنی مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے رہتے ہیں، حصی اور معنوی دونوں اعتبار سے یہاں ہم مراد لیں گے، تزکیہ بھی اور زکوٰۃ بھی۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، اور ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہ زیادتی کرنے والے، یعنی بیویوں اور جو ان کے پاس جنگ میں کوئی خواتین آ گئیں اور وہ ان کو گھر دے رہے ہیں اور ان کا نان نفقے کا خیال کر رہے ہیں، تو ان پر یعنی زیادتی نہیں ہے، ان پر قابل ملامت نہیں ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ امانت اور عہد و پیمان کا بار بار ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، تقریباً ڈیلی ہر بارے میں یہ ریمائنڈر آ رہا ہوتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کامیابی اور فلاح دنیا اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کا شروع کہاں سے ہوا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے جن عادات کا ایک مومن کے اندر ہونا ضروری ہے، ان میں نمبر یعنی شروع کے نمبرز پہ ہی امانت اور عہد کی پاسداری ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین اور ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں بھی جہاں بھی آپ کمٹمنٹ کریں اس کو نبھائیں، مسلم یا غیر مسلم، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے، سب کے ساتھ عہد و پیمان نبھانے کا حکم ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے۔ جنت میں جانے والوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں نا، کامیاب لوگوں کی۔ اور پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اس کے صحیح وقت پر پوری شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ میں بھی نماز کا ذکر ہے، آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے، اور نماز میں خشوع کے ذکر کے ساتھ اختتام میں اس کی حفاظت کا ذکر ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہوئے ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے پھر اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کر لی، تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر رمضان کے روزے رکھے، اللہ کا حج ادا کیا، زاد راہ کی اگر طاقت ہوئی اس کے پاس، من استطاع الیہ سبیلا کی شرط ہے، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جتنی بھی صفات ہیں یہ واجبی صفات نہیں ہیں، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں، یعنی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، یہ چوائس کی بات نہیں ہے، یہ لازمی ہونی چاہیے۔ اور ان سب میں خاص طور پہ فرائض کا جو ذکر ہے، انسان کی ذاتی حیا کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا ہے، تزکیہ کا عمل ہے، نمازوں کی حفاظت ہے، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی بات ہو گئی ہے۔ تو ایک مکمل مضمون ہے اس آیت میں کہ جنت میں جانے والوں کی صفات کیسی ہوں گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے بنایا، سط سے بنایا۔ سط کہتے ہیں خلاصے کو، یعنی ساری زمین کی مٹی کا خلاصہ۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ہیں نا، کیونکہ ہر طرح کی مٹی کا رنگ مختلف ہے اور ہر طرح کی مٹی کا اثر بھی مختلف ہے، تو لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کی ہائٹس مختلف ہیں، لوگوں کے کلرز، ان کے اخلاق، ان کی عادات۔ کوئی صحرا کی مٹی ہے، کوئی پہاڑ کی مٹی ہے، کوئی دریائی مٹی ہے، کوئی فصل کی مٹی ہے، کوئی شور والی مٹی ہے۔ تو ہر طرح کی مٹی میں سے ست لے کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور ان کی اولاد میں سے آپ ورائٹی دیکھتے ہیں، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا نرم ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے۔ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ سبحان اللہ، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل کر دیتا ہے وہ۔ چند مراحل کی بات ہے، ہم نہیں ہوتے پھر ہم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ سارے مراحل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان سب مراحل میں کن کا حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اندر کس مرحلے میں، ماں خود نہیں جانتی میرے اندر پلنے والی روح اب کس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، نہیں تھے پھر ہو گئے، اور اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ یعنی زندگی جو ہے وہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ابھی سفر جاری ہے، ابھی مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ پیئر میں ہے ہر چیز،
تو پہلے ہم نہیں تھے، پھر ہم ہیں، پھر ہم جب نہیں ہوں گے تو پھر بھی ہوں گے. یعنی پہلے موت تھی، پھر زندگی ہے، اب ہم زندگی میں ہیں، پھر جب موت آئے گی تو اس کے بعد بھی زندگی ہے. تو پیئر ہیں، دونوں سیشنز ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے. 7 آسمان، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم نے اس کو جس طرح چاہا، ہم اس کو جس طرح بھی چاہیں غائب کر سکتے ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس کو غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں. یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تمہاری تخلیق کے مراحل، پھر تم نہیں تھے، پھر تم ہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں رہو گے، پھر آسمان سے پانی، اور اس پانی کو غائب کرنے پر بھی ہم قادر ہیں. چاہے تو سارا پانی اڑا دیں، زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں، یا بھاپ بنا کے آسمان میں لے جائیں، کوئی حاصل نہ کر سکے. پھر ہر سال جو بارش ہوتی ہے، ہر مقام پر جو بارش ہوتی ہے، وہ خاص مقدار سے ہوتی ہے. انسانوں کو اگر یہ خزانہ ایک ہی بار دے دیا جائے تو وہ تو سارا ضائع کر کے فارغ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ صحیح مقدار کی تعین کے ساتھ ضرورت کے مطابق اقوام کے اوپر، املاک کے اوپر برساتے رہتے ہیں. اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ کر دیتا ہے، کم ہو جائے تو فصلیں سوکھ جاتی ہیں، اور اللہ کے بہترین اندازے کے مطابق یہ بانٹا جا رہا ہے جب سے زمین و آسمان بنے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے ان نعمتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی رحمت بھی ہے. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی جو ہم نے پیدا کیا، جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے، جس کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام بھی دیتا ہے. یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں کو ہی اگر تیل میں ڈپ کر کے کھائیں تو بالکل ایسے جیسے آپ کسی اسپیشل ڈش کھا رہے ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں سے بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے اور بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے تم جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. نہ ماننے کے کئی بہانے ہیں، کبھی ہے کہ بشر ہے اور کبھی ہے کہ مجنون ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس پر تو ہی اب میری مدد فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. یعنی اب ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اچھی منزل، برکت والی جگہ دینا. اور کہہ، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی. پھر ان میں سے خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، یا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحال رکھا تھا، وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے.
اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو بڑے گھاٹے میں ہو۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اس قوم کا نام نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد جو بھی قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شیطان نے ان کے دل میں بات سجھائی کہ جس سے وہ بھٹک گئے اور پیغمبر کی نصیحت کو قبول نہ کر سکے۔ کبھی کسی نے بشر کے ہونے کو کہ یہ کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، حجت بنا لیا۔ بہرحال ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو کچھ تم پہنتے ہو یہ بھی پیتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ اب اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لو گے تو تم تو گھاٹے میں ہو۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہنڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے تو اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ہیہات لما توعدون، بعید ہے، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کر رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ دوبارہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ جو عقیدہ اور سوچ اور خیال ہے، یہ انسان کے سارے اعمال درست کرنے والا ہے نا، اور جیسے جیسے انسان اس بات کو بھولتا ہے ویسے ویسے اس کے اعمال کی خرابی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں۔ رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے تو اس پر تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم کی قوم، یعنی ظالم قوم دور ہو۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی، یعنی جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی قوم آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے۔ جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا، سٹوری بن کر رہ گئے وہ۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی تکبر کیا اور بڑی دور کے لیے بڑے ہی اپنے آپ کو تکبر کر کے خود سمجھنے والے لوگ تھے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، غلام ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہو جانے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی۔ چشمے اس میں جاری تھے، یعنی ان کے خاص انعامات بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا خاص انعامات ملے تھے۔ اونچی جگہوں پر تھیں، اطمینان والی جگہ پر تھیں، چشمے اس میں جاری تھے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ سارے پیغمبروں کو ہدایت کی گئی کہ اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں۔ رزق حلال نیک اعمال میں معاون ہوتا ہے۔ جو رزق حلال ہے نا وہ نیک اعمال کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ نیک کھانا نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، حلال کھانا عبادت میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ جب انسان حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا مشتبہ چیز کھاتا ہے، طیب کا خیال نہیں رکھتا، غلط چیزیں کھاتا ہے تو اس کی صحت کا بھی نقصان ہوتا ہے، پھر وہ عبادت بھی اس سٹینڈرڈ کی نہیں کر پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر 4 کوالٹیز تمہارے اندر ہے نا تو پھر کچھ بھی نہ ملے، کہیں نقصان بھی ہو جائے تو خیر ہے۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی۔ یعنی اگر تم امین ہو، اگر تم
جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہو، اور اگر تم فطرت پر ہو، اچھی فطرت ہے تمہاری، اور تمہارا رزق پاکیزہ ہے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، پھر کوئی دنیا کا نقصان تمہیں کوئی لاس نہیں دے سکتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو تم نے اچیو کر لی ہے اگر تم پاکیزہ رزق کھا رہے ہو، بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ کیونکہ انسان اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ اپنے اوپر لگا رہا ہوتا ہے نا، وہ اگر حلال ہے تو وہ کھا حلال رہا ہے، اگر وہ حلال کما رہا ہے تو وہ پہن حلال رہا ہے، اگر وہ حلال کما رہا ہے تو اس کا گھر کا خرچ حلال سے چل رہا ہے، اگر وہ حلال کما رہا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی کے جتنے اسباب ہیں وہ حلال سے آ رہے ہیں، اور اگر ایک چیز میں خرابی ہو گئی، اس کے رزق میں حرام شامل ہو گیا، تو پھر اس کی باقی بہت ساری چیز متاثر ہو جائیں گی نا۔ تو مختصراً جس انسان کا کھانا پاک ہو گیا اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے۔ بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کیا کرتے تھے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، حلال ہے کہ نہیں، مشتبہ چیز سے بچتے تھے۔ تو سارے انبیاء کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ گویا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے وہ پاکیزہ کھائے، اور جس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، جس کا رزق حلال نہیں ہوگا، اس کے ضرور ہی اعمال متاثر ہوں گے، اس کا اخلاق متاثر ہوگا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً، اور یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، اپنی مرضی سے لے لی ہیں چیزیں، جو خواہشات کے برابر ہیں، خواہشات کو پوری آتی ہیں، خواہشات کے مطابق ہیں وہ لے لیں، اور جن سے جو خواہشات کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے چلے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سبحان اللہ، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ پراؤڈ نہیں ہو جاتے کہ ہم تو بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، افطاریاں کرا رہے ہیں، صدقے جاریہ کے کاموں میں لگا رہے ہیں، ہم تو بس بچ گئے، ہم مومن ہیں اور ہم نجات پا گئے اور بس اب ہمارا جو ہے وہ سب کچھ آسان ہو گیا۔ نہیں، دے رہے ہیں اور دیتے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو تانا نہ دے دیا ہو، ہم نے اذیت نہ دے دی ہو، احسان نہ جتلا دیں، یا یہ کہ کوئی فرائض میں ہم سے کمی نہ رہ گئی ہو، یا نیت کہیں خلوص میں ہماری کمی نہ رہ گئی ہو۔ نیک کام بھی کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا کہ نہیں، اللہ کو پسند بھی آیا کہ نہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے کیا ہے؟ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس کی حیثیت، اس کی ہمت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تکلیف نہیں دیتے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہ کیا جائے گا، یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کے سامنے رکھی جائیں گی اور حق کے ساتھ ہی فیصلے ہوں گے۔ مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے کہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں، یعنی وہ اپنے کرتوت کیے چلے جا رہے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے، کس بات سے غافل ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، وہ ایک دن بولے گا اور ہمیں وہ ملے گا اور ہمیں اپنے اعمال کو ملنا ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔
اپنے گھمنڈ میں ان کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں ان پر باتیں چھاٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی بات ایسی لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ کوئی نئی بات وہ لے آیا ہے؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف ہی نہ تھے کہ انجانہ آدمی ہونے کے باعث ان سے یہ بدکتے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں تمہارا ہی ذکر ہے، ایک آئینہ ہے، تم اپنا انالیسس کر سکتے ہو۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رزاق ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں، یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اور پھر وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں، سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم ان کو پھر زندہ کر کے ہم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے ہیں۔ یہ محض افسانے ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یعنی اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ کسی کو پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اللہ کی جس کو حفاظت نہ ملے پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل فأنا تسحرون، پوچھو پھر کہاں سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، بالا تر اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی کافار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا ان پر بھی آئے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اگر اللہ تو نے ان پر عذاب کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے کر آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے،
اور دعا کرو پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ سبحان اللہ، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خود نبی وقت آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تعوذ پڑھیں۔ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہر وقت شیطان کے بہکاووں سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ یہ ہمزات جو ہے نا، یہ شیطان کے ہمزات ہیں۔ اور ہمزات ہوتے کیا ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ ہمزات ہیں۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑ رہا ہے، کب ایموشنل ہوتا ہے، کہاں سے اس کی پھسلن ہے۔ تو انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آتی ہیں، کسی چیز کی محبت میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یا کسی چیز کی نفرت میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یا کسی چیز کے غصے میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتا ہے۔ تو جب اس پر غم غالب آتا ہے، وہ کمزور پڑتا ہے، یہی شیطان کا وہ پسندیدہ وقت ہے جب وہ انسان پر اٹیک کرتا ہے۔ یعنی اس کا پسندیدہ کام ہے انسان کو غمگین کرنا، ڈپریس کرنا، اداس کرنا۔ تو جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا، کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر شیطان کا اس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو بہت کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان اوقات میں جب آپ اپنے آپ کو ویک فیل کر رہے ہوں، ضرور تعوذ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، یعنی اللہ کی پناہ لے لیں۔ تعوذ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کی باؤنڈری میں، اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے۔ زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یمامی کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی کو کہہ دیتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بننے والا، تمہاری تو شامت آئے گی، کہہ دیتے ہیں نا، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے ہیں جہنمی ہو، کبھی کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، اس طرح کی منہ سے اکثر لوگ الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہم تو اکثر کہتے رہتے ہیں جب غصہ آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، گناہ گار تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتا تو بھائی سے کہتا چھوڑ دو ان گناہوں کو، چھوڑ دو۔ وہ کہتا میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ جیسے لوگ عام طور پہ کہ آپ کسی کو نیکی کی بات کریں گے تو آپ کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، یعنی بہت بڑا گناہ سمجھا۔ تو عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے اور میرے رب کو چھوڑ دے تو، یعنی میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا، یعنی جو تم حرکتیں کر رہے ہو تمہاری بخشش نہیں ہونے والی، یا یہ کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی ایک اس نے کہہ دیا۔ پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو مار دیا۔ دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گناہ گار سے کہا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو دوسرا نیک انسان تھا، فرما بردار تھا، گناہوں سے بچتا تھا، اس کو فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا، یعنی میرے فیصلوں کا مالک تو ہے، کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کا منتظم تو تھا؟ اور کہہ دیا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی، جس نے بھی صرف ایک کلمہ ایسا بولا منہ سے غصے کی حالت میں، ایسی بات نکالی، اس نے تو گویا اپنی دنیا و آخرت برباد کر لی۔ یہ بد دعائیں دیتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں نا جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تو بعض اوقات غصے میں ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں میں غصے میں تھی، سوری۔ نہیں، یہ سارے اعمال برباد کر دینے والے جملے۔ تو اللہ تعالی ہمیں غصے کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے، کہ ہم کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے نا جس میں ہے کہ ایک انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے، پھر ایک بات منہ سے ایسی نکالتا ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس کے۔ ایک طرف وہ سارے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، اسے گمان ہوتا ہے کہ میرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا،
لیکن زبان کے غلط استعمال سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال شیطان سے اللہ کی پناہ چاہنے کو معمولی نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کر رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ یہ نفخہ اولا میں گھبراہٹ کا عالم ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے انساب کٹ جائیں گے، یعنی کہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سب لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اور سب رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ میں سور لگا کر رکھا ہوا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اس کو حکم ہوتا ہے، اور جیسے اس کو حکم ملے وہ پھونک مار دے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے، تو آپ نے فرمایا بولو، یعنی کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، یعنی ایسی گھبراہٹ کے عالم میں، ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے کھڑا ہے، بالکل ریڈی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے بیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اپنی آنکھیں ٹکا کے کھڑا ہے، وہ اپنی نگاہ نہیں چھپکاتا، وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں، اور مسلسل انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ کب بس سب ملیا میٹ کر دے، ایک پھونک مارے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اعمال کی بات ہے پھر یہاں پہ، اور موازین کی بات ہے، پلڑوں کی بات ہے، جس کی جتنی نیکی زیادہ ہوگی اور جتنی نیکی بھاری ہوگی، خلوص کے ساتھ وزن بڑھے گا نا، تو وہ پھر بالکل صاف صاف باریک تولا جائے گا سب کچھ۔ حتیٰ کہ قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے ثوابہ جو جوں کا انڈا ہوتا ہے، اتنی بھی نیکی اگر کسی کی زیادتی ہوگی تو وہ یعنی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو کے انڈے جتنی بھی نیکی اگر اس کے پلڑے میں گناہوں کے پلڑے سے بھاری پڑ گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو چھوٹی سی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھے، کہاں کام دے جائے، چھوٹی سی سوچ، چھوٹی سی اچھی بات، چھوٹا سا خیال، چھوٹا سا آئیڈیا، چھوٹی سی حرکت، چھوٹی سی اسمائل، چھوٹا سا صدقہ، چھوٹی سی خوشی، چھوٹی سی معافی، اور کچھ بھی نہیں تو جیسے آپ صرف اپنے آپ کو ہمبل رکھنے کے لیے نیچے کچھ گر جاتا ہے تو اٹھانے میں پہل کر کے دے دیتے ہیں، اتنی سی بھی کریکٹر ہے نا، اپنا بیہیویئر ہے، تو اس کو جتنا پالش کر سکیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کریں۔ مقصد کیا ہے؟ چھوٹی سی نیکی بھی تلفح وجوہہم النار، ایسی آگ ہے، چھوٹی سی نیکی بھی بچا لے تو بہت بڑی بات ہے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی کمزور لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، واقعی ہم نے قدر نہیں کی تھی، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال۔ بدبختی کیا تھی کہ ہمارے دھیان، ہماری توجہ زیادہ اس نصیحت کی طرف نہیں رہی، لذتیں اور خواہشات غالب آ گئیں۔ اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال، پھر ہم ایسا قصور کریں تو پھر ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرنا چاہیں گے، اتنا شدید غضب نازل ہوگا ان پر۔ اخسا کہتے ہیں کتے کو جھڑکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اخسا عربی میں۔ ولا تکلمون، دور ہو جاؤ، میرے سے بات بھی نہ کرو۔
انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو تم کہ تو سب رحیموں سے بڑھ اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ یہ ان کا جرم ہے، نیک لوگوں پہ ہنسنا، نیکی کا مذاق اڑانا، دین کے شاعر کا مذاق اڑانا، اللہ کو بھول جانا، ان کو سنجیدہ نہ لینا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں۔ کبھی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں اور دل میں برے فیل آ جاتے ہیں، تو پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرا بھی حساب لینا ہے، اس کا بھی حساب لینا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، اس نے بھی چلے جانا ہے۔ لڑائی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، بغض میں، حسد میں، کینے میں، جھگڑوں میں، مال کی ہوس میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں نا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب یاد نہیں رہتا کہ اوپر والا ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز کو جب کسی نے گالی دی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اگر مجھے یہ ایمان نہ ہوتا کہ قیامت کا دن ہے تو میں تمہیں جواب دیتا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اس لیے میں تمہیں جواب نہیں دے رہا۔ تو کون سی چیز انسان کو بات بڑھانے سے روک سکتی ہے؟ کہ اللہ اوپر ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب وہ ایک شخص بہت برا بھلا کہہ رہا تھا تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، تو آپ خاموشی سے سنتے رہے، مسکراتے رہے کہ ابوبکر صدیق خاموش ہیں، چپ کر کے سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بس اتنا سا کہا جو مجھے کہہ رہے ہو خود ہی ہو گئے۔ کہہ دیتے ہیں نا ملک کا، زیادہ زیادتی کوئی بھی نہیں کی، بس اتنا سا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل چھوڑ کے اٹھ کے چل پڑے۔ ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، پیچھے پیچھے گئے۔ اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے تھے اتنی دیر سے وہ میرے پہ باتیں کر رہا تھا، اتنا کچھ اس نے مجھے کہا، آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہے، اب جب میں نے اتنی سی بات کی تو آپ اٹھ کے چل پڑے۔ آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے فرشتے تمہاری مدافعت کر رہے تھے، ابوبکر فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم بول پڑے تو فرشتے چلے گئے، تم نے ان کی ڈیوٹی لے لی اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے میرا وہاں کوئی کام نہیں۔ تو ایک مومن اپنی کسی بھی چیز میں کس وجہ سے کسی ایک لیول پر رہتا ہے، اسے پلٹنا کیوں آسان ہوتا ہے، چھوڑ دینا کیوں آسان ہوتا ہے، رک جانا کیوں آسان ہوتا ہے؟ کیونکہ اوپر اللہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کیا بات کہہ رہے ہیں؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے ان کا ایسا مذاق بنایا یہاں تک کہ تم ان کی ضد میں ایسے آئے کہ تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے ان کو دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے، زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن، یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے یہ 60-70 سال کی زندگی ان کو کتنی لگے گی؟ ایک دن، دن کا کچھ حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، کاش تمہیں پتہ ہوتا زندگی تھوڑی سی ہے، قدر کر لیں، نہ لڑائیاں بڑھائیں، نہ کینہ رکھیں، نہ بغض رکھیں، نہ حسد کریں، مل جل کے رہیں، نہ مال کی ہوس لیں، نہ فتنہ بنائیں کسی چیز کو اپنے لیے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔
سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ سارا ہی قرآن اللہ نے نازل کیا، مگر خاص طور پر اس صورت کی نزول کی اہمیت کی وجہ سے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، وفرضنا، اور اس کو فرض کے درجے میں رکھ کے کہا کہ ہم نے اس کو فرض کیا، یعنی جو احکامات اس میں آئے ہیں اس کو فرض سمجھ کے ان پر عمل کرنا۔ کیا ہیں وہ واضح احکامات اور ہدایات جو فرض ہیں؟ شاید کہ تم سبق لو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی اور مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، یعنی اہل ایمان ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی تو وہ ایمان سے خالی اس دنیا سے گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زانی زنا کرتے ہوئے اس سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی زنا کا انجام بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح کی غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد و زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے پھر آخرت میں اس کا یہ انجام ہے۔ تو حدود میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے کہ ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے وہ واضح کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ ایک حد جاری کرنے کی اتنی برکت ہے، اور نہ حد لاگو کرنا اتنا فساد لاتا ہے جتنا 40 دن تک بارش نہ اترے اور تباہی پھیل جائے، یعنی فصل خراب ہو جائے گویا۔ والذین یرمون، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو بھی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کی گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ یعنی کسی کے اوپر الزام لگانا زنا کا بہت بڑا جرم ہے، اور بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا اور بھی کبیرہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں اور اس بات سے اس کو بدنام کیا، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ بلا وجہ کسی کی ریپوٹیشن خراب کرنا اور اس پر تہمت لگانا جبکہ وہ ایسا ہو نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے، یعنی دنیا میں اگر وہ بچ بھی گئے تو قیامت کے دن ان کو مار پڑے گی، ان کو کوڑے پڑیں گے۔ اور خاص طور پر یہاں پھر تہمت میں خواتین کی بات کی گئی، یعنی یہ عام بات ہے کہ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت یا کسی بھی انداز میں، صرف عزت کی یہاں پہ بات نہیں ہے کہ خاتون کی خاص عزت کے طور پر تہمت کی بات نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے یہ عمومی طور پر ہے کہ کسی بھی مسلمان کی عزت کو آپ خراب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خواتین کے ساتھ جو بات ہوئی کہ بیویوں پہ الزام لگانے کی بات ہوئی، یہ معاملہ پھر اور بھی نازک ہے، کیونکہ یہاں عورت کا ذکر کیا گیا ہے نا، ورنہ مرد کے اوپر تو کوئی الزام نہیں لگا سکتے یا اس کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کیا کرے، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، کہ وہ اپنی بیوی پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ سچ ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ پھر
اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو، یعنی 4 مرد لانے کے بجائے 4 بار قسمیں کھائے، ٹھیک، اور عورت بھی پھر اس بات کا اقرار کرے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے پر اللہ کی لعنت، اگر وہ سچا ہے اپنے الزام میں تو، یعنی اپنے منہ سے اللہ کی لعنت مانگے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ تو بیویوں پر الزام کا جو معاملہ تھا وہ تمہیں بڑی مشکل میں ڈال دیتا۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں خیر ہے۔ جس نے اس میں سے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، الف فا کاف، باریک کاف، کتاب والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے پر تشریف لے گئے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ نے اپنی ایک بہن سے عاریتاً ایک ہار لے کر پہنا تھا ساتھ جانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین عاریتاً لے بھی سکتی ہیں اور سفر میں پہن کے جا بھی سکتی ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھیں، یہ نہیں کہ ساری دنیا کے پاس جاتے ہوئے تو تیار ہونا ہے اور جب ہسبینڈ سامنے ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہاں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھیں، غزوہ میں جا رہی تھیں۔ تو بہرحال جب وہ جا رہے تھے، جب وہ گئے اور پھر جب واپس آ رہے تھے اس سفر پہ، تو ایک جگہ پر سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ رفع حاجت کے لیے اپنے ہودج، یعنی جو کجاوا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھتا ہے جس کے اندر خواتین، باپردہ خواتین بیٹھتی ہیں، اس سے باہر نکل کر تھوڑی دور گئیں، اور واپسی پر جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا، یعنی ہار کہیں گر گیا۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس آئیں تو اتنے میں لشکر اٹھ کے کوچ کر کے جا چکا تھا، کیونکہ ہلکی پھلکی سی تھیں، اونٹ کو کھڑا کیا اور لوگوں نے سمجھا کہ اندر بیٹھی ہوں گی، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ عائشہ اندر ہیں ہی نہیں، وہ پیچھے رہ گئیں اور جو قافلہ تھا وہ آگے نکل گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ جا چکے ہیں تو پریشان ہوئیں، تو سمجھدار تھی بڑی، بجائے اس کے کہ پیچھے بھاگنے کے اور راستوں میں ڈھونڈنے کے اسی جگہ پہ بیٹھ گئیں جس جگہ سے قافلہ گیا تھا، کہ کوئی بھی ڈھونڈتا ڈھونڈتا واپس آئے گا تو یہاں تک پہنچے گا، یہاں پہ آ کے ڈھونڈے گا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں۔ اتنے میں وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے ایک صحابی جو ہیں صفوان بن معطل، جن کی ڈیوٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور دیکھیں گے کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی سامان کسی کا تو نہیں رہ گیا، کوئی چیز قافلے کی تو نہیں رہ گئی، یعنی ان کی ڈیوٹی تھی اس چیز پر کہ پیچھے سے انہوں نے سمیٹ کے آنا ہے۔ اب وہ آ رہے ہیں۔ اب صفوان بن معطل جو تھے انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، تو جب ان کی نظر پڑی تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو زوجہ محترمہ ہے۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا، ان کی نظر پڑی تو اچانک ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ زوجہ محترمہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا اونٹ پاس لا کے کھڑا کیا اور عائشہ ان پر سوار ہو گئیں، اور اس کے بعد راستے بھر ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، وہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے، ساتھ ساتھ دیکھتے رہے، عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اونٹ پر سوار آگے آگے جاتی رہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب وہاں پہنچے اور سب کو پتہ چل گیا کہ زوجہ محترمہ ہودج میں نہیں تھیں، تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ پہلے ہی شر انگیزیاں کرنے میں آگے آگے تھا اور اس کو موقع ملنے کی دیر تھی، تو اس نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ دور جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں تو دور سے ہی نعوذ باللہ من ذالک ان پر یہ الزام لگایا کہ اب عائشہ جو ہیں وہ پاکیزہ نہیں رہیں، اور صفوان بن معطل کے ساتھ وہ اکیلی آ رہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی اور ان پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہیں اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی کہ نبی وقت کی بیوی پر اس طرح کی بات کا آ جانا۔ تو بہرحال وہ بات اس نے اپنے سرکل میں کی، اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کے، اور بات پھیلتی پھیلتی بہت ساری پھیل گئی، ہر شخص پریشان ہو گیا، مخلص صحابہ کرام اپنی جگہ پہ پریشان تھے کہ کیا سچویشن بن گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش بھی تھی، اور کھرے کھوٹے کو الگ کرنا بھی مقصود تھا، اور مسلمانوں کو ایک اصول سمجھانا بھی مقصود تھا کہ جب کسی پر الزام آئے تو اس میں ایک مسلمان معاشرے کا اور مومنین کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ بہرحال ایک یہ آزمائش تھی، بات پھیلتی پھیلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور 1 مہینے تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ مدینے کی فضا ساری کی ساری ایک تناؤ کی کیفیت میں تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 1 ماہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں آیات براءت نازل کیں، آسمان سے آپ کی براءت نازل ہوئی، اور کیا کہا گیا؟ بیویوں کے جو بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ ہے وہ تمہیں بڑی مشکل میں ڈال دیتا، کیوں کہ بے شک جو لوگ یہ بہتان گھڑ کے لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہیں، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ واقعہ تمہارے حق میں خیر ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں خیر ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں سے جتنا جس نے حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یعنی منافقین کا ٹولہ جس کے پھیر میری باتوں میں چند مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے، اتنی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عائشہ رضی اللہ، ان کے والدین، مخلص صحابہ کرام، مسلمان سارے کے سارے مدینہ والے انتہائی پریشانی کے عالم میں وقت گزار رہے تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ ون سائیڈڈ دیکھ کر بات کر رہے تھے، اور منافقین کو جہاں موقع ملتا تھا اس ٹاپک پہ بات کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو کیا کہہ کے بات شروع کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ شر نہیں ہے۔ تو بہت دفعہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات پر جو ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہم بھڑک نہیں اٹھتے، اللہ پر اچھی امید رکھ کے سیدھے اپنے معاملات سیدھے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برات نازل کر دی۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں کہ خود آپ کی برات میں لوگ واضح ہو جاتا ہے ان پر۔ ہر واقعہ، ہر وہ چیز جس سے انسان گزرتا ہے اس کے اندر ایک میچیورٹی کا اگلا لیول لے آتی ہے نا۔ آپ سہ کے ہی کچھ سہ کے ہی آپ میچیور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، سہی بغیر آپ آگے نہیں بڑھتے۔ یہ نفرتیں، یہ الزام ہی تو آپ کو بڑا کرتے ہیں، سبق دیتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں۔ محبتیں تو پہلے والے سبق بھی بھلا دیتی ہیں، تو خیر ہے نا، پھر انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، اس کا اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ اور اس واقعے کو کہا اس میں خیر ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات 7ویں آسمان سے آ گئی، قیامت تک یہ آیات پڑھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، سارے مسلمان ان کی عزت کی گواہی دیں گے، ثواب بہت زیادہ ہو گیا ان کا، سارے مسلمان ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں نا، جو آیات پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ اجر لکھا جا رہا ہے کہ ان پر الزام لگا تھا اور اب ہم گواہ ہیں کہ آسمان سے برات آئی تھی۔ عام مومنین کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ ایسے واقعات میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ بہتان لگانے والوں پر حد جاری ہوئی، اور ایک اسلام باقاعدہ ایک قانون اسلام کا سامنے آ گیا۔ سوچنے کی بات یہ کہ منافقین، یہ ایسی آیات اتنی واضح ان کے بارے میں باتیں ہو گئیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، وہ خالص نہیں ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کہتے ہیں نا، لا یشعرون لا یفقہون، یعنی کھلی کھلی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو جس شخص نے عبداللہ بن سبا نے جس طرح سے آپ پر الزام لگانے کی شروعات کی تھی، تو سب کو واضح ہو گیا ہوگا نا کہ اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اسے عبرت نہیں آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، سبحان اللہ، وہ بھی بہت کچھ سکھانے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ کیا اخلاق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنیں تو کیا کہیں؟ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ خاموشی بھی کیا ہے؟ آمادگی۔ کیا کہیں؟ نہیں، ہمیں یقین نہیں آتا، اس بہتان کے اگینسٹ اس کا دفاع کریں، اپنے مومن بھائی کا دفاع کریں، خاموش بھی نہ رہیں اور ہاں میں ہاں بھی نہ ملائیں۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ کہہ دو جب تک تمہارے سامنے خود واضح بات نہیں آتی۔ اب بظاہر تو وہ یہی تھا نا کہ ہاں دیکھ رہے تھے دو اکیلے آ رہے ہیں تو نعوذ باللہ پاک نہیں رہے، لیکن اس طرح کی سچویشن میں بھی مومنین کو یہ اخلاق سکھایا گیا
کہ نہیں، جب کسی مومن کے بارے میں تمہیں کوئی ایسی اس کی عزت پہ حملہ ہو تو تم اس کا دفاع کرو۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹا کون ہے؟ وہ خود ہیں۔ اور تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ بغیر علم کے دلیل کے کسی کی عزت اچھالنا، اس کو آپ حقیر گناہ نہ سمجھیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں میں ان پر نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے۔ یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا ان پہ تو ہم اندر سے گلٹی رہتے ہیں، ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، ہم اس لالچ میں رہتے ہیں اللہ معاف کر دینا، آئندہ نہیں کروں گی، یہ ہو گیا اب تو میرا کیا بنے گا۔ وہ ہماری نظر میں بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں اتنے کنسرن ہوتے ہیں۔ تو جو گناہ ہم چھوٹے چھوٹے سمجھ کے کر جاتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ زبان کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کوئی غلط سوچ کرتا ہے، کوئی غلط خیال، کوئی چھوٹی بات کچھ بھی اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا، خیر ہے، اور یہ کہتے کہتے گناہ پہ گناہ کرتا چل جاتا ہے، پھر اس کا وہ اخلاق بن جاتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں وہ چیز آ جاتی ہے، پھر وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں جتنی ہو جاتی ہے، جس کو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہنسی مذاق لے لیتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کر، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کٹھی ہو کے بہت بڑا اعلیٰ و روشن کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو فکر چھوٹے گناہوں کی بھی ہونی چاہیے، جیسے ابن سیرین نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تو ہم یہ نہ دیکھتے رہے ہماری نظر میں عظیم کیا ہے، اللہ کی نظر میں کیا عظیم ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مسلمان کی عزت کی بات پڑھی نا، کہ مسلمان کی عزت وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، یعنی ہم اللہ کے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرتے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں اچھا ہمیں کیا پتا، اس کو بھی تو میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ ہو، مجھے کیا پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو۔ نہیں، مسلمان کی عزت کا آپ دفاع کریں، اگر وہ غلطی پہ ہے بھی واضح ہو جائے گا آپ تو بچ جائیں گے، ہے نا۔ اگر ہم خاموش رہے ہم نے ہاں میں ہاں ملا دی، خاموشی سے ہی تقویت دے دی، نہ نہیں بولا کہ نہیں، ایسے کسی کے انگیسٹ بات نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کیوں نہیں تم نے جب سنا تو یہ کہہ دیا کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالنا ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم نہیں نکالیں گے۔ سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا و آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بے حیائی کو پسند کرتا ہے، فحش کو پسند کرتا ہے، فحش کو ناپسند کرتا ہے، یعنی بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے کہ کسی پر، کسی کی ذات پر اور کسی کی عزت پر اس طرح سے بات کی جائے اور اس طرح سے بات کی جائے کہ ایک اخلاق بن جائے مسلمانوں کا کہ سنی سنائی بات کو ہم اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم نو کہہ سکیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا و آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی جو کوئی بھی کرے گا وہ تو اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا۔ جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا وہ اس کو کس کی، وہ یعنی شیطان کو جب تک ہم اپنا دشمن نہیں کنسیڈر کریں گے
یہ شیطان ہے نا جو دل میں گمان ڈالتا ہے، ہاں ہاں ایسا ہوا ہوگا، یہاں دیکھا کوئی بات ہوئی ہے تو بات ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، آگ لگی ہے تو دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنین کی عزت کے معاملے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ کی کیا حدیث ہے کہ اے کعبۃ اللہ، تیرا خون، تیرا نہیں، یہ وقت آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا نا کہ یہ کعبۃ اللہ، یہ جگہ، یہ شہر، یہ مہینہ تمہاری نظر میں کتنا مکرم ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ تو ایک مسلمان معاشرے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایک مزاج کیا ہونا چاہیے کہ جب تک کسی بات کو کھل کے سامنے نہ آ جائے یا کوئی وہ خود اقرار نہ کر لے، اس کی تشہیر نہ کی جائے اور پھیلانے والوں کا ساتھ نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے، وہ ایسی باتوں کا حصہ نہیں بنتا۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ بہت بری بری گالیاں دے دیتے ہیں، یہ بھی اسی فحش میں شامل ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان نازک معاملات میں اللہ نے تمہیں سنبھالا ہے تو اللہ سے پاک دامنی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے پاک دامن رکھ، میرے خیال پاک دامن ہو، میری سوچ، میری عزت۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ ان الزام لگانے والوں میں ایک مخلص صحابی تھے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، مسکین اور مہاجر شخص تھے، ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، یعنی مستحق تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کی مدد کرتے تھے، ماہانہ ان کو دیا کرتے تھے۔ اور جب مصطح بن اساسہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو جائے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مصطح بھی میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں اس نے بھی حصہ لیا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ نیچرل ہے نا، بہت بڑی بات ہے، بیٹی کا رشتہ ہے اور بہت بڑی تہمت ہے۔ تو ایک فطرتاً ان کے اندر ایک ریئیکشن آیا اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ پھر اس کی ہیلپ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا آیات اتاری؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان کو درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جتنا متقی ہے اس کے تقوی کا اتنا بڑا لیول ہے۔ جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے ساتھ دشمنی اور مذاق، اور اس نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا تھا کہ اوپر میں بھی کوئی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا تمہیں عفو و درگزر نہیں چاہیے، معافی نہیں چاہیے؟ کیسا اخلاق دیتا ہے ایک مومن کو اسلام، کجا کہ ہم ہر وقت برابری کے چکروں میں پڑے رہیں۔ جو لوگ پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کیا کہ جس طرح سے بھی یعنی لعنت کی بات بھی ہو گئی اور ناراضگی کی بات بھی ہو گئی، مگر آپس کے معاملات جہاں پہ ہے، یعنی مخلوق کے ساتھ خالق کا اپنا جو بھی معاملہ ہے، مگر مخلوق آپس میں کیسے رہے؟ عفو و درگزر کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو رو پڑے اور کہا کیوں نہیں اللہ، بلا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور استغفار کیا اور واپس اس کو وظیفہ دینا شروع کر دیا۔ ہم تو سال ہا سال خاندان کٹ جاتے ہیں، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، دشمنیاں پال لیتے ہیں، نسلوں تک رکابتیں اور عداوتیں چلتی ہیں، کجا یہ کہ انہی کو واپس سورس آف انکم بن جانا ان کا اور انہی کا ساتھ دینا۔ ایسا دل ہوتا ہے مومن کا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم
وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ ہے، اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. معافی میں کتنا سکون ہے. یاد رکھیے جو درگزر ہے وہ بردبار انسان کی صفت ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے بلکہ درگزر کر لے. اللہ تعالیٰ خود سرزنش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ یاد کرو قیامت کے دن تم جب میرے پاس آؤ گے تو ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا. مگر انسانوں کو آپس میں کس طرح سے رہنے کا حکم ہے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں جب کوئی شخص تم میں سے کسی اور کی شکایت کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، تو اس سے کہو اے میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ کہے کہ میرا دل تو معاف نہیں کر سکتا، میں تو بدلہ لوں گا جسے اللہ نے مجھے جیسے حکم دیا ہے، تو تم اس سے کہو اگر تم صحیح طرح سے بدلہ لے سکتے ہو تو لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، اور جو معاف کر دے، اصلاح کر دے تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. یعنی تم نے معاف نہیں کر کے بدلہ لے لیا تو اللہ کے ذمے سے تو ختم ہو گیا تمہارا معاملہ. معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، اور بدلہ لینے والا دن بھر متفکر رہتا ہے، دن رات کھولتا رہتا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت بخشے گا. چھوٹی سی بات ہے، لکھ کے بک مارک بنا کے رکھ لیں سامنے، لکھ کے کہیں لگا لیں. 2 جملے ہیں، درگزر کیا کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا. آسان ہو جائے گا لوگوں کو دل سے معاف کر دینا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. معاف کرو تمہاری عزت بڑھے گی، معاف کرو اللہ تمہیں عزت بخشے گا. یعنی جو لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں اللہ تمہیں اٹھا دے گا. معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. ہم معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہم چھوٹے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو معاف کر دے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. تو جب ہم کہتے ہیں نا میں نے سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، تو اپنی عزتیں بھی اللہ کے حوالے کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. وہی سنبھالے گا، وہی دے گا، وہی لوٹائے گا، وہی بڑھائے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ الخبیثون للخبیثات والخبیثون الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں. اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو یہ واقعہ جب سبب بنا اس صورت کے نازل ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا، اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، تو ان تمام چیزوں میں بتانے کا تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے ہی نہ. پہلے ہی اصول جو ہیں وہ بتا دیے گئے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ ان ایسی مشکلات سے بچ جائیں گے. تو پہلا حکم کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں تم کسی کو نہ پاؤ، داخل نہ ہو، تو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، یعنی وہاں داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ناراض نہیں ہونا چاہیے. اتنی دیر سے بیلیں دے رہے ہیں، اٹھا نہیں رہے، کوئی رسپانس نہیں کر رہے، نہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اللہ تمہارے لیے اس میں، اور البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. یعنی خالی گھر ہے، کرائے پر کسی نے دے دیا ہے تو تم جا سکتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. نظروں کی بات ہوئی کہ نظروں کو جھکا کر رکھیں، کیونکہ نظر جو ہے، آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. جو چیز آنکھ میں جاتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے.
پھر بعض اوقات وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو بعض اوقات فتنے کی طرف انسان کا صرف نظر اٹھا کے دیکھنا ہی اس فتنے کی طرف دل کو انوالو کر دیتا ہے. تو نظر بھی نہیں ڈالنی چاہیے. یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی آگے آئے گا. یعنی ایسی چیز کی طرف تم نظر ہی اٹھا کے نہ دیکھو جو انسان کو زنا کی طرف لے جائیں، حرام کی طرف لے جائیں، غلط گمان کی طرف لے جائیں، یا غلط خواہشات اور حسرتوں کی طرف لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، وہ لا محالہ اسے ملے گا. بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اس کے سامنے بھی کسی کو دیکھنا یا تصویر بھی کسی کی دیکھنا ایسی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ایمان کے منافی عمل ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ. یعنی ایک چیز دیکھ لی، اٹریکشن ہوئی، بائی چانس نظر پڑی تھی، پھر دوبارہ نہ دیکھو. دوبارہ دل میں خیال آئے تو نہ دیکھو، کیونکہ پہلی تمہاری نظر جو ہے وہ معاف ہے، دوسری نہیں ہے. اچھا پہلی نظر کون سی معاف ہے؟ جو اچانک پڑی ہے. یہ نہیں کہ روز آپ گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یوں نظر پڑنی ہے تو پھر آپ پہلی دفعہ دیکھ لیں اچھے سے، پھر کہیں تو پہلی نظر ہے اور معاف ہے. ایسا نہیں ہے. پہلی نظر سے مطلب ہے اچانک، آپ کے اندر کوئی نیت نہیں تھی. آپ نے فرمایا جو شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس میں سے ایک ہے شرمگاہ کی حفاظت اور دوسری نظروں کو جھکا کر رکھنا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے کن کے؟ شوہر اور باپ اور شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام اور وہ زبردست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. زینت کیا ہے؟ انسان کا میک اپ، خوبصورت کپڑے، جیولری، جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لائق ہیں، گلا وغیرہ، ان چیزوں کو مردوں کے غیر مردوں کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ خود ظاہر ہو جائے. مثلا کوئی کتنا، یعنی کوئی آپ نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ چیز کو اٹھانے کے لیے، تو آپ کا یہ نہیں نیت تھی کہ نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کہ باہر نکل کے مجھے اٹھانا رکھنا ہے تو اچھا لگے گا دیکھنے میں. نہیں، اگر نیت میں یہ چیز شامل ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ غیر مردوں کے سامنے آپ اپنی جو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں اس کو ظاہر کر رہے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، جن کے مزاج میں، انداز میں، نیت میں، خیالات میں، سوچ میں یہ ہو کہ میں لوگوں کو اٹریکٹ کروں، خاص طور پہ مردوں کو، نامحرم مردوں کو. تو باہر نکل کے، جیسے جب گھر میں ہوتے ہیں تو جیسے تیسے پھرتے رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو شوز بھی چینج کرنے ہیں اور کریمیں بھی لگانی ہیں، پھر ڈریس بھی اس طرح کا ہو، لک آئے. باہر کس کو دکھانا ہوتا ہے؟ کس کو؟ مثلاً جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ باہر ہم جب تیار ہو کے نکل رہے ہوتے ہیں، اسکارف گاؤن پہن کے بھی، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پورا پردہ کیا ہے، بٹ آئیز کو ہم ایسا سنوار کے نکل رہے ہیں کہ صرف آئیز ہی تو ہیں جو نظر آ رہی ہیں، تو وہ کس کو دکھانی ہے؟ تو پیچھے نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ طہارت ہے، یہ صاف ستھری ہو کے جا رہی ہے. نیت کیا ہے؟ تو اتنے صاف ستھرے ہم 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں جہاں حکم بھی ہے کہ شوہروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرو. اس پہ عبادت کی نیت سے کریں گے، اطاعت کی نیت سے کریں گے اور فتنوں سے اس کو بچائیں گے تو عبادت لکھا جائے گا، اجر بھی ہوگا، رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی. لیکن جب باہر جا رہے ہیں تو زینت ایک ہے نا. زینت کیا ہے کہ جو آپ چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپنی. مثلاً ہائٹ ہے، آپ اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے. مثلاً ایک جسم کا ڈول ہو، خاص ڈول ہے، کتنا موٹا ہے کوئی فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی، وہ بات الگ ہے. مگر اگر ہم ہاتھوں کو چھپاتے نہیں ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ضرورت کی چیز اب اتنا وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی ایسی رنگز پہن لینا اور ایسی پھر باہر نکلتے ہوئے سفر میں جاتے ہوئے خاص طور پہ مہندیاں لگانا کہ پرومیننٹ فیل ہوں،
یہ پھر اس میں شامل نہیں ہوتا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اور خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، یعنی جو سر کا کپڑا ہے وہ اس طرح پہنے کہ وہ سینے پر بھی آئے. جیسے بعض اوقات وہ کپڑا ہم ایسے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، گلا یوں نیچے کر کے یہاں سے نظر آ رہا ہے سارا، یا پھر سر کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے، صرف یہاں تک، نہ وہ سینے کو چھپا رہا ہے، نہ وہ کپڑا ہونے کا، اوڑھنی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. تو خاص طور پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، اپنا میک اپ، اپنی زینت اور خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے. اچھا، چلتے ہوئے پھر اس طرح کے زیور نہ پہنے کہ آپ چل رہے ہیں اور ان کی ایک خاص ساؤنڈ آ رہی ہے، جیسے پاؤں میں آپ نے کچھ ایسا پہنا ہوا ہے کہ آپ چل رہے ہیں. اس کے پیچھے، ان ساری چیزوں کے پیچھے کون سی سوچ کار فرما ہے؟ خاص طور پر ساؤنڈ والی چیزوں کو ہم دیکھیں تو اسی لیے پرفیوم لگا کے نکلنے کو بھی خواتین کے لیے حرام قرار دیا گیا نا، کیونکہ وہ بھی آپ ساتھ سے گزرنے والے کو کیا کرتی ہے؟ چونکاتی ہے نا، جیسے آواز چونکاتی ہے کہ کچھ ہے، سم تھنگ. اور جب ناک تک پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی گزرا ہے، تو وہ موڑ کے دیکھنا، لاشعوری طور پہ بھی کوئی موڑ کے دیکھا تو آپ تو گناہ گار ہو گئے، چاہے اس کی نیت نہیں بھی تھی. کس نے کیا یہ؟ کس کی وجہ سے اس نے مڑ کے دیکھا؟ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا زیور آپ نے پہنا ہوا ہے، ڈریس ایسا پہنا ہوا ہے جس کے چلنے سے، یا پھر چلتے ہوئے ایسے انداز سے ایسی ہیل پہنی کہ وہ ٹک 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 جہاں سے گزر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا نیت کار فرمائے؟ پتہ ہوتا نا کہ ساؤنڈ آ رہی ہے، پتہ ہوتا ہے. تو جو بھی جہاں سے بھی گزریں گے ساتھ والوں کو متوجہ کریں گے نا. پیچھے ہم نے پارے میں یہ بھی پڑھا نا، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. تو جوتا بھی ایک لباس ہے، آپ کا ڈریس بھی ایک لباس ہے، آپ کا گاؤن بھی ایک لباس ہے. گاؤن بھی ایسا اٹریکٹیو کہ جس کو اور ایک اور گاؤن کی ضرورت ہے. ڈیل ڈول اس میں اتنی واضح محسوس ہو رہی ہے، یا پھر اتنا وہ اس کے اوپر ہم نے ڈیکوریٹ اتنا کیا ہوا ہے کہ آنکھ ایک دفعہ اٹھتی ہے تو دوبارہ دیکھتی ہے، دوبارہ اٹھتی ہے. یعنی پردے کا مطلب کیا ہے؟ زینت کو چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی زینت نہیں، آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے زینت سے. آپ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے، ایسے. پھر اس زینت سے چھپا رہے ہیں جس کو لوگ مڑ کے دیکھیں، تو کیا چھپایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح. کوئی کوا ہوتا ہے سرخ چونچ والا، سرخ پیر والا؟ نہیں ہوتا. بہت کم جو کلرڈ قسم کے پرندے ہوتے ہیں جو کبھی نظر آتے ہیں کسی خاص موسم میں، آپ نے ان کی مثال دے کے کہا ہے. تو یہاں توبہ کا بھی ذکر خاص طور پر کیا ہے کہ نیک اعمال کے باوجود برائیوں سے بچنے کے لیے انسان کو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب مل کر توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ وہ عفت معاوی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو. اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، ان کے اندر بھلائی ہے، تو پھر ان کو ان کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکاتبت کہتے ہیں غلام اور آقا کے درمیان معاہدے کو کہ ان شروط پر یہ غلام اتنے عرصے بعد آزاد ہو جائے گا. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے کعبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاک دامن نہیں رہنا چاہتی، وہ بھی انوالو ہو رہی ہیں تو پھر الاؤ ہے، نہیں. اور جو کوئی اگر مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. یعنی یہ اس لیے کہ وہ چاہ نہیں رہی اور کوئی زبردستی ان سے یہ کام کروا رہا ہے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا. پکڑ اس کی ہوگی جس نے زبردستی ان سے غلط کام کروائے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں بھی ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں.
جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نور میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اسی آیت پر اس سورت کا نام بھی ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو اور چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی کے سارے اسباب اکٹھے ہو گئے، نور علی نور، تو اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس نے نور کی طرف ہدایت پانے والے، یعنی یہاں نور کی مثال دی گئی ہے، یہ ایک مرکب مثال ہے، یعنی ایک مثال کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، اور آسانی کے لیے اس کو تھوڑا سا اس کا مفہوم واضح کر دیتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا ہے، تو سب سے پہلے فطرت کا نور ہے، پھر وہ زیتون کے تیل کی طرح صاف پاک ہے، فطرت سلیم ہے، تو پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا، جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے، تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست بھی نکل گئی اور روشن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قرآن کا علم، پھر نور، جب اس کے پاس قرآن کا علم آیا تو اور نور آ گیا، اور یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف لے آئے۔ غض بصر کے بعد اس آیت نور کا ذکر ہے، کیونکہ جب انسان حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے۔ دل میں نور آ نہیں سکتا جب تک آپ دل کے دروازے کو حلال تک محدود نہ کریں۔ دل کا دروازہ کیا ہے؟ آنکھ، ٹھیک ہے؟ تو دل کے دروازے کے اندر اچھی چیز آئے گی تبھی دل میں نور آئے گا، پھر ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو وہ مثالوں سے وہ بات سمجھاتا ہے کہ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے بھی نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ تو دھوکہ جو ہے، جو سراب ہے، وہ انسان اپنے آپ کو دراصل دے رہا ہوتا ہے۔ جس چیز کو وہ خوشی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں خوشی نہیں ہے، جس چیز کو وہ کامیابی سمجھ بیٹھا ہے وہ اصل میں کامیابی نہیں ہے، جس چیز کو پا کے اسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا اصل میں وہ اس کو کامیابی دینے والی نہیں۔ جب یعنی جب اللہ کو چھوڑ کر یا اپنی آخرت کے مقصد کو چھوڑ کر اور چیزوں کو مقصد بنا رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس سے فائدہ ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ تو فائدہ ہمیں وہاں سے ملنا نہیں ہوتا، ہم ساری ایفرٹس اور تھکاوٹیں، جیسے مثلاً کوئی عمل کرتے ہوئے جب ہم نیت کو خالص نہیں رکھتے، کسی اور کو خوش کرنے، کسی اور کی قربت، کسی اور کی محبت کا جو درمیان میں ہم وہ کھوٹ لے آتے ہیں، تو اگر ہم اس کو پا بھی لیتے ہیں تو وہ فانی ہے، تو دھوکہ ہو گیا نا، سراب کے پیچھے بھاگے آپ، اور وہ آپ کو مل کے بھی نہیں مل سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کے جب آپ کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ملتا وہ بھی نہیں ہے اور اللہ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں؟ واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لگتے دیر نہیں لگتی۔ ایک اور مثال، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے،
پیچھے نور کی مثال تھی، یہاں تاریکی کی مثال ہے۔ جسے اللہ ہی نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، فطرت سلیم بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، عمل بھی صالح نہیں، قرآن کی روشنی بھی نہیں، تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں زندگی میں، روشنی کی کوئی کرن بھی نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی سب کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ کتنے خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ پرندوں کے دے رہے ہیں کہ وہ پر پھیلائے گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم مگر وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا لیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ کبھی اولے تھوڑے سے بڑے ہونے لگ جائیں نا تو ڈر لگتا ہے، ہائے ٹوٹ نہ جائیں، ونڈوز نہ ٹوٹ جائیں، شیلٹرز نہ ٹوٹ جائیں، گاڑیوں کی ونڈ سکرین نہ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہے اس کے فائدے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا نقصان دیتا ہے۔ ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر چل رہا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اتنی ورائٹی بنانے والا کون ہے؟ ہمارا مدعا، ہمارا فریاد رس کون ہے جو ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے؟ ہمیں کس کی طرف ہمیشہ متوجہ ہونا چاہیے؟ اعمال کے لیے نیت کا اخلاص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کیوں نہ اس ایسے رب اور شہنشاہ اور مالک کائنات کے لیے انسان اپنے آپ کو تھکائے۔ یخلق اللہ ما یشاء، یخلق اللہ ما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو مرضی مانگے اس سے، بڑے وسیع خزانے ہیں اس کے پاس۔ کیوں اولاد کو مانگنے کے لیے، اولاد کے لیے اوروں کے در پہ جاتے ہیں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یقولون آمنا باللہ وبالرسول، یہ تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، ہم نے اطاعت قبول کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد ایک فریق اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مومن نہیں ہے۔ گویا زبانی صرف زبان کے اقرار سے اختیار کیا ہوا ایمان اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے جب تک ہم عمل سے اس کی اطاعت کو پروو نہ کریں۔ وما اولئک بالمؤمنین وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، اطاعت نہیں کرتے نا، صرف منہ سے مانتے ہیں ہم اللہ کو مان رہے ہیں، البتہ اگر حق اس کی موافقت میں ہو ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں کہ ہم بڑے آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس پر ظلم کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں، یعنی اللہ ظالم نہیں ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایک آیت کے آخر میں کہا گیا المفلحون، اور اگلی میں
اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ فائزون، تو دو شروط ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر لبیک کہنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں وہی مومن ہیں، وہی مفلح ہیں، وہی نافرمانی سے بچنے والے ہیں اور وہی فائز ہیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو، رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ان کو اسی طرح زمین میں وہ خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ تمہارے ذمہ جو ہے بس یہ ہے، تم جس کے مکلف ہو وہ اطاعت ہے، اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ کہ وہ صاف صاف پہنچا دے۔ پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی، غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کر دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ بڑے اجازت لیں گے تو چھوٹے لیں گے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر گناہ نہیں، یعنی جن کی عمر گزر گئی ہے یا جن کو مشکل پیش آ رہی، جیسے نظر کمزور ہو جاتی ہے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اگر تھوڑا سا ان کی نیت میں نہ زینت کا اظہار ہے نہ اس طرح کی زینت ہے تو ان پر گناہ نہیں، بشرطیہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الحرج، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ مومنین کے آپس کے تعلق کو بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم کرتے ہیں، اور خون کے رشتوں سے بھی زیادہ رشتہ ہو جاتا ہے دوستی کا جب ایمان کی حلاوت اس میں ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے، اور بعض اوقات ان جگہوں پہ یا ان ملکوں میں یا ایسے کچھ مقامات پر آپ دیکھیں جہاں بلڈ ریلیشن آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ کے دین کے ساتھی ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانے، اور جب کبھی اجتماعی کام کے موقع پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اجتماعی کام میں اور ٹیم ورک میں اپنی مرضی نہیں چلتی، امیر کی اطاعت ہوتی ہے، اور اچھا ٹیم ممبر وہ ہے جو امیر کی اتھارٹی کو سمجھے، اور پھر یہ کہ جب آپ اجتماعی طور پہ کام کر رہے ہوں تو اس میں جان بچا کے نکل نہ جائیں، یا آسان جگہوں پہ کام کر لیں اور یہ مشقت والے کام میرے حصے میں نہ آئیں۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کا سا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے۔ کتنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار رہو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی کر رہے ہوں، جو ہمارا طریقہ کار ہو، ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارا روش بظاہر ہم جو بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، مگر اندر سے ہم جس طریقے پر ہیں اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، بابرکت ہے وہ ذات، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، نہ مار سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہووں کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور جھوٹ ہے سخت جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ یعنی قرآن کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے اسے خود بنا لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود لکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑا جھوٹ ہے، بڑا ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا پھرتا۔ سبحان اللہ، مشورے دے رہے ہیں، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کر لیتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ پیغمبر بہت عاجزی والے انسان ہوتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے۔ کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، شادی بیاہ کرنا، یہ چیزیں کسی کی شان اور مرتبے کو کم نہیں کرتی۔ عام لوگوں کی طرح کھانا پینا، عام لوگوں کی طرح رہنا، ان سے بہترین بننے کی کوشش نہ کرنا کہ ان کا لباس بہترین نہیں، ان کے ساتھ فرشتے کیوں باڈی گارڈ کے طور پر نہیں آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، خود کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں کہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اسٹیٹس سمبل ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کفار نے اسی کو ہی مذاق بنا لیا۔ دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بڑا بابرکت ہے وہ
اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ ان کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. استغفر اللہ. اور جب یہ بے دست و پا اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جن میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اس نے وعدہ کیا ہے ضرور عطا کرے گا. اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج ہی اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے وہ، پاک ہے آپ کی ذات. ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے. حتیٰ نسوا الذکر، آپ کی یاد ہی نہ رہی ان کو. اتنا کچھ مل گیا مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو اتنا کچھ دیا کہ آپ کی یاد ان کو بھول گئی. حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. جھٹلا دیں گے یوں وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو. پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے تھے، بازاروں میں چلنے والے تھے لوگ تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ صبر سے کام لینا چاہیے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. سوچنا چاہیے کہ صبر کا اجر بہت بڑا ہے اور اللہ اوپر دیکھ رہا ہے. تو آج کے پارے سے ہم نے کیا دیکھا؟ نماز کی روح اس کا خشوع ہے. خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. لغویات سے بچے بغیر خشوع نہیں پا سکتے ہم. اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، کیونکہ اگر آپ گناہ کر کے نماز کی طرف جائیں گے تو پھر نماز میں خشوع نہیں آئے گا. پھر گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے. انسان نیک کام کرے اور تکبر نہ کرے. پھر قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی بولیں گے. امانت اور عہد کی پابندی کرنی چاہیے، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. پھر نماز کا اجر خشوع کے مطابق ہی ملتا ہے. حصہ دیکھا نا ہم نے، کسی کا آدھا حصہ، کسی کا 8واں، کسی کا 7واں. تو کامیابی پانے والے وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے. انسان ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے منہ سے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. پھر عاجزی کی وجہ سے انسان کی شان اور اس کا مرتبہ کم نہیں ہوتا. اگر آپ مل جل کر رہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کو چھوٹا نہیں کرتی چیز. پھر اسی طرح سے زبان کی جو کمائی ہے اور رزق کی جو کمائی ہے، حلال جو کمانا ہے، وہ آپ کے اعمال پر اثر رکھتا ہے. ہمارا دین ہمارے حسب نسب کا بھی خیال رکھتا ہے، اسی لیے زنا کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. پھر یہ کہ کچھ رشتے جو دل دکھانے والے ہوتے ہیں ان کے جواب میں صبر ہی اچھا ہے. اور مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔